یورپ کا تاج زیور نیدرلینڈ دنیا بھر میں چھٹیوں کے بہت سے دلچسپ مقامات میں سے ایک ہے جو تمام مسافروں کے دلوں کو چرا لیتا ہے۔ یہ امیر تاریخی ورثہ، ثقافت اور فن کا ایک خزانہ ہے۔ لیکن نیدرلینڈ کہاں ہے؟ یہاں نیدرلینڈ میں دیکھنے کے لیے کچھ بہترین مقامات میں سے آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں، جو آپ کو اپنے سامان کو پیک کرنے پر مجبور کر دے گا، اور لامتناہی پھولوں کے کھیتوں اور اونچی ونڈ مل سے لے کر پانی کی خوبصورت نہروں اور قدرتی فن تعمیر تک، نیدرلینڈ نے آپ کے لیے بہت سے مقامات ہیں اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ محظوظ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور حسب سابق چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں آپ کو ان شہروں کے نام بتاتا ہوں اور پھر آپ انتخاب کریں کہ آپ نیدرلینڈ جانا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایمسٹرڈم۔ یہ ایک خوبصورت شہر بلا شبہ نیدرلینڈ میں سیر کے بہترین مقامات میں سے ایمسٹرڈم دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے۔ یہ حیرت انگیز مناظر اور اہم تاریخ کا ایک شاندار پیکج ہے، جس میں ایک عظیم نائٹ لائف اور ایک کاسموپولیٹن کلچر شامل ہے۔ یہ نیدرلینڈ میں دیکھنے کے لیے سب سے منفرد مقامات میں سے ایک ہے، اور دیکھنے کے مقامات این فرینک ہاؤس، بلومن مارک، ونڈلس پارک، دان گوگ میوزیم، ریکس میوزیم، اور مزید ایمسٹرڈم میں کرنے کے لیے چیزیں۔ ایمسٹرڈم نارتھ تک فیری پکڑیں، کینال کروز پر جائیں اور دنیا کی مشہور شاپنگ سٹریٹ دریافت کریں۔ نمبر 2، ڈیلف سیلیبریٹ دی آرٹ ورک۔ بہت سے دلچسپ فن پاروں پر مشتمل ڈیلف ایک ترقی یافتہ شہر ہے جو اپنی قدیم شکل کو بحال کرنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ اپنی انتہائی دلکش پانی کی نہروں، متعدد عجائب گھروں اور شاندار فن پاروں کے ساتھ ڈیلف کا مرکز ایمسٹرڈم کے علاوہ نیدرلینڈ کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے، اور ڈیلف مشہور ڈچ آرٹسٹ جوہانس ورمیر کی جائے پیدائش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نیلی اور سفید ڈیلف ویئر کراکری کے لیے بھی مشہور ہے۔ نمبر 3، روٹرڈیم۔ اس کی تاریخ اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہر قسم کی چھٹیاں گزارنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ خاندان، دوست اور جوڑے نیدرلینڈ کے جنوب میں واقع روٹرڈیم نیدرلینڈ کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ اس کی تاریخ، ثقافت، بھرپور فن تعمیر اور شہر کے بڑے پرکشش مقامات دنیا کے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور جنوبی نیدرلینڈ روٹرڈیم میں دیکھنے کے مقامات: روٹرڈیم سینٹرل اسٹیشن، یورو ماس ٹاور، ڈی مارک کتھل، روٹرڈیم زرد کلائمبنگ پارک، فن فارسٹ، اور مزید روٹرڈیم ہالینڈ میں دیکھنے کے لیے کچھ نمایاں مقامات ہیں۔ روٹرڈیم کرنے کی چیزیں: فین فلیکس فوڈ فیکٹری میں ورکشاپس اور چکھنے میں حصہ لیں اور بندرگاہوں کا مشاہدہ بھی کریں۔ نمبر 4، دی ہیگ۔ ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا دارالحکومت ہونے کے باوجود ہیگ ڈچ حکومت کا گھر ہے، اور یہاں کے زائرین اس کے جدید ماڈل کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ اس کی پرانی دنیا کی دلکشی سے متاثر ہوتے ہیں، جسے صرف اس وقت محسوس کیا جا سکتا ہے جب آپ واقعی اس شہر کا دورہ کریں۔ اور یہ شہر اپنے فن اور ثقافت کے ساتھ اپنی متحرک رات کی زندگی پر بھی فخر کرتا ہے۔ نمبر 5، ہوج۔ گیلڈرلینڈ صوبے میں 5400 ہیکٹر کے رقبے پر محیط ہوج ویلیو نیشنل پارک نیدرلینڈ کے سب سے بڑے متنوع نوعیت کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ریت کے ٹیلوں سے لے کر گھنے جنگلوں تک دلچسپ جنگلی حیات اور جغرافیائی شکلوں کا گھر، یہ پارک اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ جب کھیل، فن اور ثقافت بے ساختہ فطرت سے ملتے ہیں
تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہوج پارک کے اہم پرکشش مقامات میں سے کلر ملر میوزیم شامل ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے نجی وان گوگ مجموعہ کا گھر ہے۔ میوزر لینڈ زیر زمین میوزیم یورپ میں مجسمہ سازی کے بہترین باغات میں سے ایک ہے، اور شاندار ہسٹنگ لاج ان سب کو دریافت کرنے کے لیے 1700 سفید بائک سے فائدہ اٹھائیں، جو پورے ملک میں ہر ایک کے لیے مفت ہے۔ نمبر 6، ڈیلفٹ سٹی۔ ڈیلفٹ ایک دلچسپ عام ڈچ شہر ہے جو روٹرڈیم اور دی ہیگ کے درمیان جنوبی ہالینڈ کے صوبے میں واقع ہے۔ اپنے نیلے اور سفید پانی کے برتنوں، ڈیلفٹ ویئر اور برد میر کے بائی شہر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وہ پینٹر جس نے موتی دال بالی والی لڑکی کو جنم دیا۔ ڈیلفٹ خوبصورت بارز اور کیفے سے لے کر عجیب و غریب چیزوں کو دیکھنے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ گرجا گھر، دلچسپ عجائب گھر اور خوبصورت تاریخی عمارات جو خوبصورت نہروں اور شاندار پارکوں پر مشتمل ہے۔ ٹاؤن ڈیلفٹ کا اصل دلکشی آرام دہ ماحول ہے، جو اس کے شاندار طور پر محفوظ قرون وسطیٰ کے پرانے مرکز اور خوبصورت نہروں کے ساتھ ایک ناقابل فراموش رومانوی راداری کا باعث بنتا ہے۔ ماسٹرچٹ نیدرلینڈ کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے، جو بیلجیم اور جرمنی دونوں کے بہت قریب ہے۔ ایک بار رومن آباد ہونے کے بعد اس پر کثیر ثقافتی شہر نے پرانے کو نئے کے ساتھ جوڑنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ بھرپور ثقافت اور تاریخ، پتوں والے پارکس، عجائب گھر اور کہانیوں کی کتاب، قرون وسطیٰ کے پرانے قصبے کے عجیب پلازوں اور رومانوی کوبل سٹون گلیوں کی توقع کریں جو ریسٹورنٹ اور کیفے کے ساتھ ساتھ قطار میں کھڑے ہیں۔ نمبر 8، الکمار چیز مارکیٹ۔ الکمار کے واکپلن اسکوائر میں ہر سال منعقد ہونے والا یہ پنیر بازار ہالینڈ میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی طویل تاریخ کی وجہ سے، جو 1593 کی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ بازار علاقے میں ایک نمایاں روایت اور ڈچ ثقافت کا نمایاں حصہ بن گیا ہے۔ عام طور پر الکمار پنیر مارکیٹ کا سیزن اپریل کے پہلے جمعے کو شروع ہوتا ہے اور ستمبر کے پہلے جمعے تک جاری رہتا ہے۔ تماشے اور مظاہرے ہر جمعہ کو صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک ہو رہے ہوتے ہیں، اور عالمی معیار کے ڈچ پنیر اور روایتی ملبوسات پہنے دکانداروں کی شاندار نمائشوں کے ساتھ قرون وسطیٰ کے دلچسپ سجاوٹ کا امتزاج، یہاں کا سفر ڈچ ثقافت اور روایات کے ذریعے ایک مستند سفر جیسا ہے۔ اور الکمار شمالی آئرلینڈ کے صوبے میں پایا جاتا ہے اور ایمسٹرڈیم سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ نمبر 9، دی نیو ڈچ واٹر لائن۔ ڈچ ہمیشہ ملک کے سب سے بڑے دشمن پانی کے خلاف اپنی شدید لڑائی کے لیے مشہور ہیں، اور ان کا ایک عظیم ثبوت نیو ڈچ واٹر لائن ہے جو ایمسٹرڈیم اور یوٹریچٹ کے شہروں کے ارد گرد 45 سے زیادہ مضبوط قلعوں کی 135 کلومیٹر طویل قلعہ بندی ہے، اور یہاں کے دلکش مناظر، دلکش دیہاتوں، خوبصورت جھیلوں اور ندیوں، عجائب گھروں اور قلعوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کو تلاش کرنا خوشی کا باعث ہے، چاہے پیدل کریں، کشتی پر کریں یا سائیکل پر کریں۔ نمبر 10، ویڈنزی۔ لاکھوں نقل مکانی کرنے والے پرندوں، مچھلیوں کی تمام اقسام اور سیل کالونی کا گھر، ویڈنزی نیدرلینڈ کا سب سے عجیب اور اہم قدرتی ذخیرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ویٹ لینڈر ماحولیاتی نظام میں سے ایک ہے۔ ڈچ ساحل پر واقع صوبہ گروننگن میں یہ منفرد نوعیت کا قدرتی مسکن 2500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو دن میں 2 بار
اپنی نم زمینی شکل کو برقرار رکھتا ہے اور دن میں 2 بار سمندر کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، کیتھرن اپنے خوابوں کی طرح سکون، خوبصورت آبی گزرگاہوں اور سبزہ میں گھرے ہوئے خوبصورت چھتوں والا فارم ہاؤسز کے ساتھ زائرین کو راغب کرتا ہے، اور ایمسٹرڈیم سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرقی ڈچ صوبے اوریسل میں واقع یہ گاؤں چھوٹے پیٹ جزیروں کا ایک جرمٹ ہے، جن میں 55 میل سے زیادہ لمبی نہریں، سینکڑوں لکڑی کے فٹ آر پل اور کوئی کار سڑک نہیں ہے، اگرچہ اس کی کہانی جیسی ظاہری شکل دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور کیتھرن مٹھی بھر دلچسپ عجائب گھروں کے ساتھ ساتھ دلکش نہری کنارے، ریستوران، نرالی دکانیں، سائیکلنگ کے دلکش راستوں کی میزبانی بھی کرتا ہے، اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک قریبی گیلی زمین، سرکنڈوں کے بستروں اور جنگلی حیات کا خزانہ ہے۔ مناسب طریقے سے ڈچ وینس کے نام سے جانے جانے والا اس دلکش بستی کو صرف کشتی، موٹر سائیکل یا پیدل ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، بوٹ رینج۔ بوٹ رینج عجائب گھر ویسٹرن ورلڈ کے علاقے میں واقع بوٹ رینج کا چھوٹا قلعہ بند گاؤں ہالینڈ کے سب سے منفرد مقامات میں سے ایک ہے، اور 1593 میں اسپین کے خلاف ڈچ بغاوت کے دوران تعمیر کیا گیا جرمنی کی سرحد کے قریب ستارے کی شکل کا قلعہ 16ویں صدی کے فوجی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے، جس میں قرون وسطیٰ کی گلیوں، اینٹوں کے عجائب گھر اور بحال شدہ فوجی بیرکیں تمام موٹی کے اندر بند ہیں۔ دفاعی دیواریں اور دلدلی کھائی ایک اچھی طرح سے مضبوط محفوظ عبادت گاہ، علاقے کی تاریخ کے لیے وقف کردہ کچھ عجائب گھر اور موسمی واقعات بشمول کرسمس مارکیٹ کی جھلک اس کے پرکشش مقامات میں شمار ہے، لیکن یہاں کے سفر کا اصل لطف اس کی دلکش گلیوں کے گرد ایک سادہ سی چہل قدمی میں ہے، چھوٹی دستکاری کی دکانوں کے ساتھ قطار میں ایک شاید غروب آفتاب کے وقت اس کی دیواروں کے ساتھ ٹہلنا اور درختوں کے سائے میں گھومنا عجیب لگتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔